دوسری چیز جو انہی صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہی ہے، وہ جھوٹ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ اللہ کے فرشتوں پر بھی ہے، اور وہ جھوٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ہے۔ وہاں بھی سب یہی ہے۔ ان صاحب نے فرمایا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں فرشتے صرف 2 مرتبہ روئے ہیں۔ اب یہاں سے جو باتیں آگے آ رہی ہیں، جو صاحب بھی سننے انہیں چاہیے اب پورا سن لیں، ایسے نہ ہو وہ درمیان میں اسے چھوڑ دیں تو خود غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں فرشتے صرف 2 مرتبہ روئے ہیں۔ فرشتے اس وقت روئے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کے ذبح کرنا چاہا، تو باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، فرشتے رو پڑے کہ باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، باپ کا جگر گوشہ، باپ کا پلا ہوا بچہ، اور محبت اور تعلق، اور باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے اسے ذبح کرنے لگا ہے، فرشتے رو پڑے۔ انسانی تاریخ میں یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف میں پتھر برسائے گئے، اور طائف میں پھر ایک غلام نے آپ کے جوتے اتارے اور خون کی وجہ سے جوتے اور پاؤں چپکے ہوئے تھے، فرشتے رو پڑے اس میں۔ یہ 2 تو انہوں نے انسانی تاریخ سے بیان کیے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہیں۔ انسانی تاریخ میں فرشتے تیسری مرتبہ روئے، چیخ اٹھے، آسمان لرز گیا جب بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور دنیا اس وقت بے آباد تھی، کچھ نہیں تھا۔ ابھی کتنے سال ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے یہاں بھیجے ہوئے، حابیل اور قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا تو فرشتے رو پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت یہ حسد ہے، یہ آپ کے اولاد میں رہے گا۔ فرشتوں نے چیخیں ماری، آسمان لرز اٹھے، زمین کانپ کے۔ انسانی تاریخ میں فرشتے 4تھی مرتبہ روئے ہیں جب بھائیوں نے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، اور جا کے باپ سے جھوٹ بولا کہ ہم بھیڑیے کا خون، اور ہم گئے تھے اور فَأَكَلَهُ بھیڑیے نے اسے کھا لیا، اور اللہ کی وحی اس بچے پہ آئی کہ ہم وقت لے آئیں گے ایسا کہ جب تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے خود کہ تم کیا ہو اور وہ کیا ہیں۔ فرشتوں نے دیکھا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تھا وہاں حابیل اور قابیل میں، اور پھر بھائی کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور موت کے منہ میں دے کے چلے آئے۔ فرشتے چیختے رہے اور خدا کی ان حکمتوں پر غور کرتے رہے، اور 5ویں مرتبہ روئے ہیں فرشتے، جن کے رونے کی اب تک صدا باقی ہے۔ اور کربلا تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اور ان کے ماننے والوں کو شہید کیا گیا۔ انسانی تاریخ میں 5 مرتبہ واقعات ہوئے ہیں، فرشتے لرز اٹھے، آسمان پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور زمین کو اگر خدا نہ تھام لیتا تو پوری کائنات تباہ ہو جاتی۔ اور یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے 2 کہا، میں نے 3 مزید شامل کر دیے، 5 ہو گئے۔ کون سی انسانی تاریخ یار؟ آپ کو کس نے آ کے اطلاع دے دی ہے کہ فرشتے روئے تھے؟ خدا کا خوف چاہیے۔ 2 جھوٹ آپ نے بولے، 3 میں نے ملا دیے۔ اللہ کی پناہ ہے اس جھوٹ سے، اور خدا بچائے اس جھوٹ سے اور معاف کرے۔ یہ 3 مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے مذہبی رہنما آپ سے کھیلتے کیسے ہیں، آپ کو جذبات میں لا کر رلاتے کیسے ہیں، اور آپ اس رونے دھونے میں لگ کے ان کے پیچھے کیسے چل پڑتے ہیں۔ سب جھوٹ ہے۔ اور اگر خدا کا دین اس سراب پہ، اس ریت پہ، ان جھوٹی روایتوں پہ قائم ہے تو ایسے اسلام سے باز آئے بھی، اس جھوٹے اسلام سے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام۔
اللہ کا دین سچ ہے، کتاب و سنت سچ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی راہ ہدایت کی راہ ہے، ائمہ مجتہدین ان کے اجتہاد برحق ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم مقلد پکے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام مالک، شافعی، احمد وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، جو انہوں نے کہا ہے، حتیٰ کہ ضرورت کے وقت اچھے اچھے مفتی حضرات ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے اقوال لے لیتے ہیں۔ ہمارا دین تو یہ ہے، اس دین میں کون سا سکم ہے؟ آخر کون سی مصیبت پڑ گئی ہے کہ جھوٹ بول بول کے اسے ثابت کرنا ہے؟ اگر اس دین کی بنیاد جھوٹ ہے اور یہی جھوٹی روایات ہیں، 2 آپ بول دیں، 3 میں نے جھوٹ ملا دیے، 5 جھوٹ، 2 جھوٹ اور کوئی ثابت کر دے گا، کون سی انسانی تاریخ میں یہ لکھا ہے؟ اور انسانی تاریخ آپ نے پڑھی کہاں ہے حضرت؟ آپ نے تو 400 سال مغلوں کی تاریخ نہ پڑھی ہوگی، سب جھوٹ ہے۔ ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ فرشتے روئے ہیں یا فرشتے ہنسے؟ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ذبح پہ آسمان ایسے ہو گئے، زمین؟ ہم نے بھی جھوٹ بولا، اس لیے کہ لوگوں کو بتائیں یہ مذہبی رہنما تمہارے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں، جھوٹی روایات سناتے ہیں، بچو ان سے۔ جس دینی مجلس میں بھی آپ زندگی میں جاتے ہیں، جب آپ واپس اٹھتے ہیں، آتے ہیں، تو سوچ لیا کیجئے کہ آج میں نے کیا حاصل کیا، اتھینٹسٹی اس کی کیا۔ یہ ان اتھینٹک روایات جو ہے نا، انہوں نے ہی تو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ کوئی لندن میں اٹھ کے کتاب لکھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں US میں لکھ رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس میں وہ ایسی ایسی روایات لائے ہیں کہ اب ہم انہیں کہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ تمہاری کتابوں میں ہی تو لکھا ہوا ہے، یہ تم لوگ ہی تو کہتے ہو، اور اگر کہیں یہ سچ ہے تو سچ ہے نہیں۔ اس لیے ہمیں ان آزمائشوں سے باز رکھیں۔ جو ان کے چاہنے والے، ان کے احکامات کو بہت دفاع کرنے والے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے ہمیں دنیا کی کوئی تاریخ ایسی بتا دیں جہاں فرشتوں کا رونا چیخنا یہ لکھا ہوا ہو، بس سادہ سی بات۔ اور آپ کے حضرت کو اطلاع کس نے دی ہے؟ فرشتے، ان کا آنا جانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، فرشتوں کے ساتھ ارتباط قطعی اور یقینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نبوت ختم ہو گئی، اب کسی کے پاس بھی فرشتے آتے ہوں اس کا اتنا اعتبار کیا ہے؟ اور کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ میرے پاس فرشتوں نے آ کے براہ راست مجھے بتایا کہ 2500 سال پہلے، 3000 سال پہلے یہ ہوا؟ پھر جہاں سے آپ 2 جھوٹ ثابت کر لیں گے، ہم بھی اپنے 3 ثابت کر لیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ پھر عرض کریں جو بھی ان کے جاننے والے کہ حضرت نہ بولیں جھوٹ، مطالعہ کر لیں صحیح روایات، ان کے ذریعے جو کچھ ثابت ہوتا ہے کرتے